کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت حبشہ کے موقع پر اپنی والدہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے دوری اور جدائی کے صدمے کی وجہ سے بیمار رہنے لگی تھیں۔ اب اپنے اکلوتے کم سن لخت جگر کی اس اچانک موت نے انہیں نڈال کر ڈالا، جس پر وہ مستقل صاحب فراش ہو گئیں، اور پھر جلد ہی سن 2 ہجری میں عین غزوہ بدر کے روز مدینہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تب حضرت عثمان بن عفان خاندان نبوت سے رشتہ منقطع ہو جانے پر انتہائی افسردہ اور رنجیدہ رہنے لگے، لہذا آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے کر دیا۔ اسی دوہرے شرف کی وجہ سے وہ ذوالنورین یعنی دو نوروں والا کے لقب سے معروف ہوئے۔ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے غیبی اشارہ ملنے پر اگلے ہی سال یعنی سن 6 ہجری میں عمرے کی ادائیگی کی غرض سے مکہ کی جانب عازم سفر ہوئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شہر سے کچھ فاصلے پر حدیبیہ نامی مقام پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ تو قتل و خون ریزی اور فتنہ و فساد پر آمادہ ہیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گفت و شنید کی غرض سے بطور سفیر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات سن 2 ہجری میں ہوئی۔ اس کے بعد سن 3 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے ہوا، اور پھر سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ تبوک سے مدینہ واپسی کے فوری بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، جبکہ اس سے محض 1 سال قبل یعنی سن 8 ہجری میں آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے انہیں اپنے پاس روک لیا اور یہ خبر مشہور کر دی کہ ہم نے عثمان کو قتل کر ڈالا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عثمان کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ اور پھر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ساتھیوں سے جانثاری و سرفروشی کی وہ تاریخ بیعت لی جسے بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہی ایک ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ یقیناً اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت عثمان بن عفان کی اہمیت اور قدر و منزلت واضح و ثابت ہوتی ہے، جبکہ ادھر شہر مکہ میں ان مشرکین نے حضرت عثمان کو پیشکش کرتے ہوئے کہا، آپ جب عرصہ دراز کے بعد مکہ پہنچ ہی گئے ہیں تو اب آپ بیت اللہ کا طواف تو کر لیجیے۔ ان کی طرف سے اس پیشکش کے جواب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ما کنت لا افعل حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب تک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف نہیں کر لیں گے اس وقت تک میں بھی نہیں کروں گا۔ یقیناً اس سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موجزاً بے مثال قلبی تعلق اور والہانہ عقیدت و محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ دین اسلام کے بالکل ابتدائی دور سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی نیز دیگر ضروری اور خاص راز کی باتیں تحریر کروایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد بھی طویل عرصہ تک حضرت عثمان ہی کتابت وحی کا مقدس فریضہ انجام دیتے رہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں، مجھے وہ منظر اب بھی بخوبی یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کو اپنے قریب بٹھا کر ان سے وحی لکھوایا کرتے تھے۔ اس کے بعد مزید فرمایا کرتی تھیں، فواللہ ما کان اللہ لینزل عبدا من نبیہ تلک المنزلہ الا کان علیہ کریما، یعنی
اللہ کی طرف سے یقیناً اپنے کسی ایسے بندے کو ہی اپنے نبی کا اس قدر خاص قرب عطا کیا جا سکتا ہے کہ جو اللہ کے نزدیک اس قابل ہو۔